ایرانی وفد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے فی الحال پاکستان نہیں جائے گا۔ واشنگٹن سے فی الحال بات چیت کا ارادہ نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس مزید کہا کہ امریکی پالیسیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس کے نتائج بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ امریکہ ماضی سے سبق سیکھ نہیں رہا۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر ہی اصرار کر رہا ہے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ایسا کہنا تھا وزیر خارجہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے فی الحال پاکستان نہیں آئے گا۔ امریکہ کے اقدامات خطے میں استحکام کے بجائے بحران بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ میڈیا کے ذریعے متضاد بیانات بھی دے رہا ہے جبکہ ہمارا موقف ایک ہی ہے۔ امریکہ کی غلط پالیسیز خطے کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہم نے پاکستانی ثالثکار کو بتا دیا ہے۔ امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ماضی میں بھی امریکہ نے معاہدے کے منافع اقدامات ہی کیے ہیں۔ امریکی اقدامات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہیں سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہماری شرائط منطقی ہیں اور میڈیا ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ آبنہ ہرمز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ امریکہ کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی بھی درکار ہے۔ امریکی فوج نے کسی بھی احمقانہ اقدام کا جواب ایرانی فوج ہی دے گی۔ امریکی موقف کا بدلتے رہنا بات چیت میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ کی جانب سے سنجیدگی بھی نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ اور اسرائیل ایران میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ امریکہ نے مذاکراتی عمل یہ آبنہ ہرمز اسرائیلی اور امریکی حملوں سے پہلے مکمل طور پر محفوظ تھی۔ ایران اپنے قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی حملے کا سخت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے کوئی نئی مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے قومی مفادات کسی ملک کی بدمعاشی پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ ایران نے 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا جس پر اسلام آباد مذاکرات میں غور کیا گیا۔ امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی کو سیز فائر کا حصہ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ایرانی جہاز پر حملہ سیز فائر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ امریکہ ایران پر صرف الزامات لگانے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کی بنیاد پر ہی آبنہ ہرمز کھولی جائے گی۔ بدنیتی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک طرف ایران کا مذاکرات کے لیے پاکستان آنے سے فی الحال انکار، جبکہ دوسری جانب امریکہ کا اپنے نمائندے اسلام آباد بھیجنے کا باقاعدہ اعلان۔ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کا دوسرا مرحلہ ہوگا یا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بڑا سوالیہ نشان لگ گیا۔ واضح رہے کہ ایران کے انکار سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نمائندوں کو اسلام آباد بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی نمائندے آج مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ہوں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے پر ایران کو حملے دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کو ایک اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ایران یہ معاہدہ ضرور کرے گا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران پر اور اس کے پاور پلانٹ ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے، ان کے لیے وہ سب کرنا اعزاز ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ یہ کام پچھلے 47 سالوں میں دوسرے صدور کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے پر تشویش ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا امریکہ کے ایرانی جہاز کو قبضے میں لینے پر شدید رد عمل، کہا کہ امید ہے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ اور سیز فائر کی پابندی کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ موجودہ صورتحال ایک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایرانی جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ عالمی مرین ڈیٹا کے مطابق ایم وی توشکا کنٹینر شپ ایرانی پرچم کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جہاز اب امریکی مرینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا کچھ ہے۔ بتایا کہ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی بھی ہے۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈیزائر نے خلیج عمان میں جہاز کو روکا، جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی، لیکن ایرانی عملے نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روک لیا ہے۔
امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا بہت جلد جواب دیا جائے گا، ترجمان خاتم الانبیاء نے خبردار کر دیا۔ ایران کے جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایران جلد ہی امریکی فوج کے میری ٹائم اور مسلح ڈکیتی کا جواب ضرور دے گا اور جوابی کارروائی بھی کرے گا۔ ناکہ بندی کے ساتھ سفارت کاری کا دعویٰ قابل قبول نہیں، یہ قول و فعل میں تضاد ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا امریکہ کو جواب، کہا آپ بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں، ناکہ بندی کو مزید سخت بنا کر ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، غیر معقول مطالبات پر اصرار اور محض بیانات کے ذریعے خود کو سفارتی کا داعی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ غیر معقول مطالبات پر اصرار اور محض بیانات کے ذریعے خود کو سفارتکاری کا داعی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی سفیر نے یہ بھی کہا کہ جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی اس وقت تک کشیدگی اور خطرات کی صورتحال بھی برقرار رہے گی۔ بتائیں کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی اور امن کے فروغ کے لیے سفارتکاری تاریخی اور کامیاب رہی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف فریقین بلکہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، بات چیت سے ہی بات بنے گی۔ پاکستان کی مؤثر اور مثالی سفارتکاری کے باعث خطے میں امن کی امید پیدا ہوئی ہے۔ پڑوسی کے گھر بچھی صف ماتم سے لگ رہا ہے کہ پاکستان نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں احمد نواز کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسلام آباد ٹاکس پاکستان کی کامیابی سفارتکاری کا نتیجہ، امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جوابی کارروائیوں نے خطے کو سنگین صورتحال میں دھکیل دیا۔ ایسے میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے سفارتی محاذ سنبھالا، نہ صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر آمادہ کیا بلکہ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ اس غیر معمولی پیش رفت پر دنیا بھر کی قیادت نے سراہا۔ عالمی رہنماؤں نے پاکستان کے اس امن مشن کی بھرپور حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ بھی گئے، جبکہ پاک افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران گئے، جہاں انہوں نے ایران کے اہم لیڈروں سے بات چیت کی، جس کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان سامنے آیا۔ فریقین کو یہ باور کرایا کہ بات چیت سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور تنازعات کا کوئی نہ کوئی آبرومندانہ حل بھی نکل آئے گا۔ اگرچہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر فریقین نے صورتحال کشیدہ ہے، لیکن پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہی آبنائے ہرمز کو کھولا گیا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ جب سے خلیج جنگ شروع ہوئی تو اس معاملے میں پاکستان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فریقین پر زور دیتا آیا ہے کہ عالمی قوانین اور اصولوں کی پاسداری سب پر لازم ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس جنگ سے متاثر نہ ہو رہا ہو۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز 28 اپریل کو ہوا۔ ایران امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی 8 اپریل کو ہوئی ہے، جس کی مدت 21 اپریل کو رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں ہوا۔ ایران امریکہ جنگ میں کب کیا ہوا، تمام تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بھیانک جنگ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل سمیت کئی خلیجی ممالک کو بھی بھاری نقصان ہوا۔ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف سرجیکل فضائی آپریشن کیا۔ نیٹنز اور فرود کی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل کے گودام اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور کئی اعلیٰ عسکری حکام شہید ہوئے۔ امریکہ کا ٹوماہاک میزائل میناب میں اسکول پر گرنے سے 170 بچیاں شہید ہوئی۔ ایران نے جواب میں آپریشن وعدہ صادق کے تحت سینکڑوں ڈرونز اور میزائل اسرائیل اور خلیج میں امریکی اڈوں پر داغے۔ جنگ کے پہلے ہفتے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 1000 سے زائد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ جنگ کے دوسرے ہفتے ہی ایران نے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا، باضابطہ طور پر آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا۔ یمن کے حوثیوں نے بھی بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے پر حملہ کیا۔ عراق میں موجود امریکی اڈے الاسد بیس کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے بتایا کہ کویتی بندرگاہ شیبہ میں فوجی اڈے پر حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ عراقی حدود میں امریکی فوجی ری فیولنگ طیارہ گرنے سے عملے کے تمام 6 ارکان ہلاک ہوئے۔ امریکی فوج
فوج نے کویت کی فضائی حدود میں فرینڈلی فائر میں 3 امریکی لڑاکا طیارے گرنے کا بھی اعلان کیا۔ 15 سے 21 مارچ کے درمیان ایران نے تل ابیب اور یروشلم کو براہ راست مسلسل نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان ایئر بیس پر بھی ایرانی میزائل حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی اور کئی ریفیولنگ طیارے تباہ ہوئے۔ اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بیسک فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کو شہید کیا۔ ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا۔ 28 مارچ کو اسرائیل نے ایران کی اہم جوہری اور صنعتی تنصیبات پر فضائی حملے کیے، جن میں عراق کا ہیوی واٹر پلانٹ، اردکان کی یورینیم پروسیسنگ سائٹ اور بڑی اسٹیل فیکٹریز بھی شامل ہیں۔ 17 اپریل کو ایران نے ابنا ہرمز کھولنے کا اعلان کیا۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد 18 اپریل کو ایران نے ابنا ہرمز دوبارہ بند کی۔ پاسداران انقلاب نے 4 آئل ٹینکرز کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ 19 اپریل کو ایران نے ابنا ہرمز میں 2 بھارتی جہازوں پر فائرنگ کی۔ بھارتی جہازوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ ایران امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی 8 اپریل کو ہوئی، جس کی مدت 21 اپریل کو رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں ہوا۔ ابنا ہرمز سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس آبی گزرگاہ سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ابنا ہرمز کی کیا اہمیت اور عالمی معیشت پر اس کی ممکنہ بندش سے کیا اثر پڑے گا، خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تیل کا بحران پیدا ہوگا اور قیمتیں $130 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ، شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ کے خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتی ہے۔ اس سمندری پٹی کے ایک طرف امریکہ کے اتحادی عرب ممالک تو دوسری طرف ایران ہے۔ 33 کلومیٹر چوڑی اس سمندری پٹی سے 2 شپنگ لینز جاتی ہیں۔ ہر لین کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے، جہاں سے بڑے آئل ٹینکر گزرتے ہیں۔ مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ یعنی 20% اسی راستے سے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین معیشت کی روانی کے لیے خلیج سے اپنی ضرورت کا آدھا تیل منگواتا ہے، جبکہ جاپان یہاں سے 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی رستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے ہی یہ تینوں ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز دنیا کی لائف لائن ہے۔ ایران امریکہ کی کشیدہ اور غیر یقینی صورتحال کے تیل کی عالمی مارکیٹ پر اثرات نمایاں ہو گئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 2% سے زائد اضافے کے ساتھ $94 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے۔ ایران کے امریکہ سے مذاکرات سے انکار کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک بار پھر شدید مندی کا شکار۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 3 نفسیاتی حدیں کھو بیٹھا ہے۔ 3000 سے زائد پوائنٹ کی کمی کے بعد انڈیکس 1,73,000 سے کم ہو کر 1,77,000 پوائنٹس کی سطح تک گر گیا ہے۔ اس سے قبل کاروبار کا آغاز بھی شدید مندی سے ہوا۔ کاروبار کے آغاز میں اسٹاک مارکیٹ میں 3,300 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم کاروبار میں بہتری کے بعد انڈیکس میں 3 نفسیاتی حدیں بھی بحال ہو گئی تھیں اور بینچ مارک 1,73,000 پوائنٹس کی سطح پر واپس آ گیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان متوقع مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر 18,000 اہلکاروں کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ پنجاب کے 10 اضلاع سے 7,000 اہلکاروں کی نفری کو اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نور خان ایئر بیس اور ایئرپورٹ
اور ریڈ زون رینجرز اسنائپر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ نور خان ایئر بیس اور ایئرپورٹ تا ریڈ زون رینجرز اور اسنائپرز تعینات کر دیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں ریڈ زون مکمل سیل ہے، صرف خصوصی پاسز رکھنے والے افراد کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ ٹریفک کے لیے متبادل پلان جاری کر دیا گیا۔ ترجمان اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق کورال سے زیرو پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں کسی بھی جانب یا کسی بھی شاہراہ سے آنے والی ہر قسم کی ہائی وے ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ G5 G6 G7 F6 F7 کے رہائشی راولپنڈی آنے اور جانے کے لیے مارگرہ روڈ سے 9th ایونیو استعمال کریں۔ فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ آنے اور جانے والی ٹریفک 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ زیرو پوائنٹ سے کورال چوک بند ہونے کی صورت میں سری نگر ہائی وے سے 9th ایونیو استعمال کرتے ہوئے اسٹیڈیم روڈ کے ذریعے مری روڈ چاندنی چوک سے راول روڈ استعمال کرتے ہوئے کورال جایا جا سکتا ہے۔ پارک روڈ سے کلب روڈ بند ہونے کی صورت میں ٹریفک تڑامڑی چوک کی طرف موڑ دی جائے گی۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لاہور جانے والی ہائی وے ٹریفک ٹیکسلا سے موٹر وے چکری انٹرچینج چک بیلی روڈ سے رواس جی ٹی روڈ استعمال کریں گے۔ جی ٹی روڈ لاہور سے پشاور جانے والی ہائی وے ٹریفک جی ٹی روڈ رواس سے چک بیلی روڈ سے چکری انٹرچینج استعمال کرتے ہوئے باراستہ موٹر وے ٹیکسلا کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع دفاتر میں آج ورک فرام ہوم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ریڈ زون میں واقع تمام وزارتیں، ڈویژنز اور دیگر وفاقی حکومت کے دفاتر میں آج گھر سے کام کیا جا رہا ہے۔ کابینہ ڈویژنز کے جاری نوٹیفیکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام افسران اور عملہ اسٹیشن پر موجود رہیں اور ضرورت پڑنے پر فوری دفتر طلبی کے لیے بھی تیار رہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون کے اندر آنے والے اسکولز بھی آج بند ہیں۔ اسکولز اور دفاتر کو ورک فرام ہوم کے انتظامات کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ورک فرام ہوم نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن میں آج کے تمام کیسز بھی ڈی لسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق کیسز کی نئی تاریخ سماعت کے بعد جاری ہوگی۔ ایران امریکہ جنگ نے عالمی معیشت پر بہت گہرے اثر ڈالے ہیں۔ یہ اثرات صرف تیل تک محدود نہیں بلکہ مالیاتی منڈیوں، تجارت، کرنسیز اور عالمی شرح نمو تک بھی پھیل گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ایران امریکہ جنگ اور ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھیں۔ کئی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی۔ کئی ممالک کو ایندھن کے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ جیٹ فیول کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچی اور کئی ممالک کو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ انشورنس اور شپنگ لاگت میں اضافہ ہوا۔ سعودی عرب، قطر، امارات، کویت، بحرین اور عمان سے جیٹ فیول کی برآمدات میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے دوران دنیا $50 بلین سے زائد مالیت کے خام تیل سے محروم ہو چکی۔ کیپلر کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی منڈی میں 500 ملین بیرل سے زیادہ خام تیل کی کمی ہے، جو توانائی کی فراہمی میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تیل کی یہ کمی امریکہ یا یورپ میں تیل کے 1 ماہ کی ضروریات پورا کرنے کے برابر ہے۔ تیل کی یہ مقدار عالمی شپنگ انڈسٹری کو 4 ماہ تک چلانے کے لیے کافی تھی۔ مارچ کے دوران خلیجی ممالک میں یومیہ تقریباً 80 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار متاثر ہوئی۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹس کو بدترین مندی کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ خطے میں تیل پمپ کے قیام کے لیے پاکستان کی بڑی سفارتی کوششیں عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گئی ہیں، جہاں اسلام آباد ایک بار پھر اہم عالمی مذاکرات کا میزبان بنا۔ مذاکرات میں اب تک کیا کچھ ہوا، تفصیلات دیکھیے سردار حمید کی رپورٹ میں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی، جس کے بعد دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود اسلام آباد پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی اور امریکی وفود نے وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران خوشگوار ماحول دیکھنے میں آیا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں وفود کی جانب سے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا، جبکہ فریقین نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے تحفظات اور موقف کھل کر پیش کیے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران عالمی میڈیا کی نظریں مسلسل اسلام آباد پر جمی رہیں اور پاکستان کا عالمی امن کے لیے کردار دنیا بھر میں زیر بحث رہا۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں قائم جدید میڈیا ہب سے لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس قومی اور بین الاقوامی میڈیا تک پہنچتی رہیں۔ تقریباً 21 گھنٹے تک جاری رہنے والے طویل مذاکرات کے بعد بھی فریقین کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ مذاکرات کے اختتام پر امریکی وفد واپس روانہ ہو گیا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے سفارتی عمل کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا بھر کی نظریں ایک بار پھر
اسلام آباد پر جم گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ فوری پیش رفت نہ ہو سکی لیکن مذاکرات کا آغاز ہی خطے میں امن کی جانب ایک اہم مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ جلد مثبت نتائج دے گا۔ سردار حمید، نیوز 1، اسلام آباد۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت کر دی۔ عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے پوپ لیو نے کہا ہے کہ صرف مذاکرات کی طرف واپس کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ کہا کہ ایران شہریوں کی جان اس وقت خطرے میں ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے، یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ یہ عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور اس میز پر جہاں ہتھیار بنانے والے ممالک اقدامات کے فیصلے کیے جائیں ایسا نہ کیا جائے۔ کہا کہ غیر منصفانہ جنگ صرف بڑھ رہی ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مشرق وسطی کی صورتحال عالمی معاشی اور توانائی کے بحران کے ساتھ نفرت کو بھی ہوا دے رہی ہے۔ ایران کے ساتھ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا، کسی بھی لمحے نئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی مقبوضہ بیت المقدس میں ارجنٹائن کے صدر ہاویئر میلی سے ملاقات کے دوران صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، معاملہ بھی ختم نہیں ہوا اور کسی بھی وقت کوئی نئی پیش رفت ممکن ہے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو نہ صرف چیلنجز سے بھرپور ہے بلکہ اہم نتائج کا بھی حامل ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی بڑی آمریت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت اہم کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور کسی بھی لمحے نئی پیش رفت ممکن ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں 1000 سے زائد مکانات ناقابل رہائش قرار۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے میئر روان بلدائی نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں شہر میں 1000 سے زائد رہائشی یونٹس ناقابل رہائشی ہو چکے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ براہ راست میزائل حملوں اور میزائلوں کو روکنے کی کوششوں کے دوران گرنے والے ملبے سے تل ابیب اور رماد گان بنی براق میں عمارتیں اور بنیادی ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکام کو اب تک تقریباً 30,000 اسرائیلی شہریوں کی جانب سے املاک کے نقصان کے دعوے موصول ہو چکے ہیں۔ ناظرین کو آگاہ کریں، اسرائیلی وزارت خزانہ کے مطابق ایران اور لبنان کے خلاف 40 روزہ جنگ کی لاگت تقریباً $17.5 ارب تک پہنچ چکی ہے۔